آپ کو پتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت مجدد مئت ماضیت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان کی حیثیت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں ایک باپ کے بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں، مگر جس بیٹے پر باپ کو ناز ہوتا ہے وہ بیٹا بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک استاد کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں، مگر جس شاگرد پر استاد کو ناز ہوتا ہے وہ شاگرد بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک پیر کے بہت سارے مریدین ہوتے ہیں، مگر جس مرید پر پیر کو ناز ہوتا ہے وہ مرید بریلی کا احمد رضا ہے۔ حضور سید آل رسول مرحبی فرماتے ہیں، On the day of judgment, when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me? I should present Imam Ahmad Raza Khan. حضور سید آل رسول مرحبی فرماتے ہیں، کل قیامت کا میدان میں جب خدا مجھ سے سوال کرے گا، اے آل رسول میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس نمازیں ہیں مگر میں پیش نہیں کروں گا، میرے پاس روزے ہیں مگر میں پیش نہیں کروں گا، میرے پاس حج و زکات کی نیکیاں ہیں مگر میں پیش نہیں کروں گا، میرے پاس صدقات و عطیات کی نیکیاں ہیں مگر میں پیش نہیں کروں گا۔ پروردگار سے کہوں گا، پروردگار عالم میرا مولا، اگر میری زندگی کی سب سے بڑی کوئی پونجی ہے کہ یہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج و زکات کی نیکیاں نہیں ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی پونجی یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ زور سے بولے، زور سے بولے، زور سے بولے۔ پورا مجمع ایک بار ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہے یا رسول اللہ، اور ایک بار کہے یا حبیب اللہ۔ اپنے بچوں کو حضور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے اس کی پہچان کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ حالات اتنے بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہوئے یہ بھی بھول جا رہے ہیں کہ میرا محسن کون ہے۔ لوگ مرکز کو بدلنے کے لیے واویلا مچائے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو شیخ سمجھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہے، مگر ان بڑوں کی لڑائی میں لوگ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں اور بزرگوں کا وقار بھول جاتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جھارکھنڈ والوں کو خاص طور پر اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ اگر بریلی کا فیضان چاہتے ہیں، اگر آپ ماہرہ کا فیضان چاہتے ہیں، اگر آپ بغداد شریف کا فیضان چاہتے ہیں تو آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں، تو ٹاٹا نگر آ جائیے، علامہ ارشد القادری کا فیضان مل جائے گا، تو آپ کو بریلی کا بھی فیضان مل جائے گا، بغداد شریف کا بھی فیضان مل جائے گا۔ چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کی کڑی ہر خانقاہ سے جڑی ہوئی ہے، جہاں کا سلسلہ ہر بارگاہ سے جڑا ہوا ہے۔ حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے بے شمار محنتیں کی ہیں، بڑی جانفشانی کی ہے۔ آپ نے بلڈنگ نہیں بنایا، مکان نہیں بنایا، اگر آپ چاہتے تو نرم اور گدیلے بستر پر آپ آرام کر سکتے تھے، اگر آپ چاہتے تو لگزریس کار میں سفر کر سکتے تھے، مگر آپ نے پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر دی ہے، صرف کر دی ہے۔ یہ اپنے بچوں کو کب بتائیں گے، یہ اپنے بچوں کو کب بتائیں گے، اپنے بچوں کو کب دین سکھائیں گے، کب مسلک اعلیٰ حضرت کی خوشبو سے اپنے بچوں کو آپ معطر کریں گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چوک چوراہے پر اگر آپ کا بچہ آوارگی مچا رہا ہے تو اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ اپنے بچوں کو اس بات کا احساس دلائیں، پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا مسیحا نہیں ہے، کوئی آپ کے بارے میں سوچنے والا نہیں ہے۔ کون ہے وہ نیتا؟ اس نیتا کے پیچھے کتے کی طرح بھاگتے ہیں، نیتا کا طلبہ چاہتے ہیں۔ وہ نیتا ہمارا بچانے والا ہے کیا؟ وہ نیتا ہمارا مسیحا ہے کیا؟ جس کو کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، جس کو بولنے کا ڈھنگ ہم نے دیا، جس کو بولنے کا سلیقہ ہم نے عطا کیا، جس کو ساری چیزیں ہم نے عطا کی، وہ کون ہوتا ہے ہماری حفاظت کرنے والا؟ تیری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تیری حفاظت کرنے والا اگر کوئی ہے تو سرحد پار مدینے کی دھرتی پر مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کا مسیحا نہیں ہے، آپ کا مسیحا ہے تو گنبد صلوہ کے آقا ہے۔ نبی